یہ کام ایک مسجد کا نہیں بلکہ ایک مدرسے کا ہے۔ یہ کام کسی ایک استاد کا نہیں بلکہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کو استادوں کی ایک ٹیم کرتی ہے، ایک جماعت کرتی ہے، جہاں باقاعدہ مطبخ چلتا ہے، ناظر تعلیمات ہوتے ہیں، دفتر بنا ہوا ہوتا ہے، مہمان خانہ ہوتا ہے۔ 13 بچوں کا حفظ قرآن پاک یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دوست قاری مولانا مفتی محمد مرتضیٰ صاحب سے لیا۔ ان کے اساتذہ کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ وہ اپنے شاگرد کے اس کام کو دیکھ کر خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان قاری مفتی صاحب کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جن لوگوں کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے ہیں ان کو کتنی بڑی دولت ملی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم لوگوں نے صرف زمینوں کو دیکھا ہے، مکانوں کو دیکھا ہے، پیسوں کو دیکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، اور آدمی کا منہ مال سے بھر نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک وادی سونے کی ہوگی احب لہ وادیان، وہ تمنا کرے گا کہ اس کے لیے 2 وادی سونے کی ہوں، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور اس کے منہ کو مٹی بھر سکتی ہے۔ ہم نے ابھی تک کسی کو سمجھا ہے کہ مکان بہت اچھا بن گیا، لیکن یہ بچے، یہ بوڑھے جو قرآن پاک کے حافظ ہوئے ہیں، آپ کو اس دولت کا اندازہ نہیں۔ یہ باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے۔ آپ کے مدرسے کا جلسہ ہوا، گاؤں کے لوگوں نے میٹنگ کی، آپ کے چاروں طرف علماء رہتے ہیں، بھائی کس کس کو مدعو کیا جائے گا؟ تو کاشف العلوم کے ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے شیخ مرشد اور ہمارے دوست احباب کو آپ نے مدعو کیا، ہمارے قریبی مدرسے سے ہمارے دوست کو آپ نے مدعو کیا اور آپ نے انتخاب کیا۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو، جن گھروں کو قرآن پاک دیتے ہیں تو منتخب کرتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کس کو دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے سب کا نہیں، بڑے بڑے مکانوں والے ہوں گے، کچھ کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کو اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کا انتخاب کیا اور ان کے سینے میں کیسی چیز رکھی؟ قرآن پاک۔ وہ قرآن پاک کہ جس کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین کانپنے لگی، آسمان لرزنے لگا کہ نہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے سینوں کے حوالے کیا۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کی ماں ان کو 20,000 روپے نہیں دے سکتی، ڈرے گی ارے میرا بچہ پیسے کہیں کھو نہ دے، ختم نہ کر دے، اگر باہر جائے گی تالا لگا کر چابی ایسی جگہ رکھ کر کہ اس کو بچے نہ اٹھا لے، اس طرح جائے گا۔ لیکن میرا اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے احسان کیا اور ان بچوں کے سینوں پر انہوں نے، اللہ نے اعتماد کیا۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی چمڑے میں تم قرآن پاک کو رکھو اور اسے آگ میں ڈالو تو وہ آگ اس چمڑے کو جلا نہیں سکتی۔ جن سینوں میں قرآن پاک ہے ان سینوں کو جہنم کی آگ نہیں جلائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے قرآن پاک دیا، حدیث قدسی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر دولت بھی کسی کے پاس ہے، انہوں نے میرے قرآن پاک کی توہین کی۔ نادان ہیں ہم لوگ، دیکھتے یہ فلاں مالدار ہے، یہ کار والا ہے، یہ بنگلے والا ہے، کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے مقابلے میں پوری دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مکہ المکرمہ میں حضرات صحابہ کرام کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے۔ شام سے 7 اونٹ آئے، حضرات صحابہ کرام کے دل میں آیا کچھ مال ہمیں بھی مل جاتا، اور یہ بات نبی کے دل میں آئی کہ میرے صحابہ کرام کو کچھ اس مال سے مل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
جلال آیا اور سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے پیغمبر میں نے تمہیں 7 مثانی سورہ فاتحہ دیے اور میں نے قرآن پاک دیا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، جن لوگوں کو ہم نے دنیاوی ساز و سامان دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ یہ اپنے رسول کو منع کیا کہ تمہارے پاس قرآن پاک ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک حدیث ہے جو بہت پڑھی جاتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ اس روایت کو حضرت عثمان غنی سے ایک بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں حضرت ابو عبد الرحمن، ان کا نام حبیب ہے، ان کے والد عبداللہ ہیں، بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں، بہت اچھے قرآ میں ہیں، بچرا میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کے زمانے سے لے کر حجاج ابن یوسف ثقفی کے زمانے تک انہوں نے پڑھایا ہے، اور ان کے پڑھانے کا زمانہ باقاعدہ وہ 72 سال کا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ اور بیان کرتے ہیں اس حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے، 72 سال تک ایک جگہ بیٹھے قرآن پاک پڑھاتے رہے، کیا کچھ حالات نہیں آئے ہوں گے؟ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے جنت میں درجے ہیں اتنے قرآن پاک میں حروف ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں پوری جنت ان کے سینوں میں موجود ہے۔ اس لیے میں ان بچوں کے والدین کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مفتی صاحب کا تعاون کیا، یہاں کی انتظامیہ نے تعاون کیا، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجا، آپ نے مسجد کا ماحول بنایا، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کچھ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ جنت والوں سے کہیں گے ارے بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، پوچھیں گے کیا بات ہے، جلدی بتاؤ ہمیں جنت میں جانا ہے، کہ ٹھہرو ایک بات سنو، کہ کیا بات ہے، کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ جنتی کہے گا میں نہیں پہچانتا تم کون ہو۔ وہ آدمی کہے گا میں وہ آدمی ہوں کہ میں نے تجھے ایک گلاس پانی کا دیا تھا، ایک مرتبہ تم دکان پر دوا لینے کے لیے گئے تھے، میں نے تمہیں 20 روپے دیے تھے، میں نے تمہارے لیے ایک لوٹا وضو کا تمہیں بھر کر دیا تھا۔ پہچان گئے کہ ہاں پہچان گیا، کیا چاہتے ہو؟ کہ میرا تھوڑا معاملہ اٹکا ہوا ہے، آپ میری سفارش کر دو تو میرا باپ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ بچے جن کو آپ نے 5 روپے دیے، 10 روپے دیے، ان کے سر پر آپ نے محبت کا ہاتھ رکھا، پیار کا ہاتھ رکھا، یہ بچے اس وقت میں آپ کی سفارش کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا اور اس بچے نے قرآن پاک کے تقاضوں پر عمل کیا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے خاندان کے 10 لوگوں کو، اور ایک یاد رکھو بات، خاندان میں برادری بالکل نہیں آتی۔ کوئی سوچے یہ میری برادری کا بچہ ہے، یہ میرا پوتا ہے، اور دادا نے مخالفت کی اپنی پوتے کی، ارے کیا کرے گا پڑھ کر، ملا جی بنے گا، چندہ کرے گا، مسجدوں کے لوٹے سیدھے کرے گا، ایسی بات دادا نے کہی، دادا کو یہ مرتبہ نہیں ملے گا۔ خاندان میں وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے ان بچوں کے چہروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، ان کو پیسے دیے، ان کے لیے دعوتیں کی، ان کے استادوں کا احترام کیا، ان کے بچھانے کے لیے ٹاٹ لائے، تپائیاں لائے اور روشنی کا انتظام کیا۔ محمود غزنوی کا زمانہ ہے، انہوں نے ان کو 3 چیزوں کے بارے میں وہ چاہتے تھے، وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ میرے ابا کون ہیں، دوسرے یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اس وقت میں سب سے اعلیٰ علم کون سا ہے، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ رات میں چلے جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کسی مدرسے کے کچھ قرآن پاک لیے پڑھ رہے تھے، ایک گھر سے ایک دکان سے روشنی آ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا محمود غزنوی نے ارے کیا بات ہے؟
یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ عرض کیا ہمارے گھر میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، تو فرمایا اچھا کل تمہارے مدرسے میں روشنی کا انتظام ہو جائے گا۔ محمود غزنوی نے روشنی کا انتظام کیا۔ رات میں جب خان میں لیٹے رات میں تو ان کے خان میں تشریف لائے جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا او سبکتین کے بیٹے، ان کے باپ کا نام بتایا، تو نے میرا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، یہ بتا دیا کہ سب سے اچھا علم قرآن پاک کا ہے، اور زیارت ہو گئی۔ تو جن لوگوں نے ان بچوں کا خاطر خواہ خیال کیا اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ آج محی الدین پور کی ماؤں کو، بہنوں کو، جوانوں کو یہ تمنا کرنی چاہیے اے اللہ میرا بیٹا بھی قرآن پاک کا حافظ ہو جائے، میرا نواسا، میرا پوتا، میرا بھانجا، ان کو اللہ یہ قرآن پاک کی دولت دے دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حافظ قرآن پاک کے والد کو اور والدہ کو ایسا تاج عطا کریں گے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑے گی۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ؟ بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن پاک کا والد اور حافظ قرآن پاک کی والدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن پاک کے والد کو اور والدہ کو دو ایسے جوڑے دیے جائیں گے، ایک جوڑے کی قیمت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوگی۔ اس لیے مفتی صاحب کا پورا تعاون کرو، ان کا خیال کرو، یہاں پر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، اور خود بھی بذات خود قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ آدھ گھنٹہ ہمیں پر ایک آدمی قرآن پاک لے کر بیٹھے، یہ موبائل، یہ چائے کی دکانیں، یہ ٹی وی، یہ غیبتیں، یہ حسد، یہ کینہ، ایک دوسرے کو مارنا، یہ شراب نوشی، یہ ننگا پن، یہ زنا، یہ ہمیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ اپنے گھروں کا ماحول بناؤ کہ ہمارے گھر کا ہر آدمی آدھ گھنٹہ قرآن پاک لے کر بیٹھے گا، اس کی زیارت کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کو چومے گا، اس کو پڑھے گا۔ اس کی وجہ سے مال آئے گا، عزت آئے گی، حکومت آئے گی، محبت آئے گی، پیار آئے گا، اس قرآن پاک کی وجہ سے۔ اور کوئی قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی دیتے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھتا ہے 25 نیکی دیتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتا ہے نماز میں 50 نیکی دیتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکی دیتے ہیں۔ اور بات پوری کرتا ہوں اپنی، ایسے آدمی کا جب انتقال ہوگا تو قرآن پاک اس کے سرہانے ہوگا، جنازہ رکھا ہوا ہوگا، قرآن پاک اس کے سینے کے سامنے ہوگا، قبر میں چلا جائے گا، قرآن پاک کھڑا ہوگا، عرض کرے گا، فرمائے گا گھبراؤ نہیں میں تمہارا قرآن پاک ہوں، اور میدان محشر میں قرآن پاک کھڑا ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے مولانا مرتضیٰ صاحب نے اس مسجد میں رہ کر جو اتنا بڑا کام یہ کیا ہے، کیا نہیں، اللہ نے ان سے لیا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کسی میں طاقت نہیں اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنا دے۔ اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے تب کوئی بچہ قرآن پاک کا حافظ بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دو یہ قرآن پاک اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور جس کو یہ ملے وہ اس رحمت کے ملنے پر شکر ادا کرے، خوشی کرے، اس کی طبیعت میں اجڑ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ بچے ابھی تک اپنے خاندان کے فرد فرید ہیں، چشم و چراغ ہیں، اب یہ حافظ بن گئے، یہ اللہ کے پریوار کے، اللہ کے خاندان کے یہ آدمی بن گئے ہیں۔ آپ پر ضروری ہے آپ ان کا احترام کریں، ان بچوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں۔ بات پوری کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، میرٹھ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور جب ان کی قبر کو 6 مہینے کے بعد کھولا گیا تو ان کا قبر کا لاش تو جو کہ تو تھی، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ 6 مہینے کے بعد پھر قبر کھولی گئی، پھر ان کا کفن ایسی چمکیلا تھا، پھر 1.5 سال کے بعد کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی قبر میں ان کی لاش جو کی تو ہے
اور ان کے کفن کی چمک باقی ہے۔ ان کے بیٹے سے پوچھا تمہارے ابا کیا کام کرتے تھے؟ بڑے بڑے علماء تھے ہندوستان کے، پاکستان کے۔ ان کے صاحبزادے نے بتایا میرے والد صاحب کسی حافظ قرآن پاک بچے کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے یہ بچہ بھلے میرا شاگرد ہے، مجھ سے پڑھا ہے، مگر اس کے سینے میں قرآن پاک ہے، کبھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ مولانا اختر صاحب نے لکھا کہ علماء نے کہا بھائی یہی بات اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہی بات تمہارے ابا کی پسند آ گئی۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں ان بچوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ سے پیار کرو، اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجو۔ جو رمضان شریف آ رہا ہے، سنو ہمیں کہاں تراویح پڑھنی ہے، کہاں قرآن پاک پڑھنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے دعائیں مانگنی ہے، کیسے تہجد پڑھنا ہے، کیسے اپنے گاؤں کا نظام چلانا ہے، آپ اس کی تیاری کریں۔ میں آخر میں پھر مفتی صاحب کو، ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے اس معاملے میں ذرہ برابر تعاون کیا، قاری صاحب کی، مفتی صاحب کی حوصلہ افزائی فرما کر، کچھ پیسے دے کر اور ان کی طرف محبت کی نگاہ ڈالنے سے میں ان سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس سے ہمارا سینہ فخر کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے ہمارا سینہ چوڑا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بچے حافظ کے ساتھ قاری قرآن بنیں گے، عالم بنیں گے، داعی بنیں گے، انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور متقین کے امام بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔